السلام علیکم۔ پاکستان کی اقتصادی صورتحال پچھلے کچھ عرصے سے ایسی ہے کہ بے یقینی کی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے، اور بے یقینی کی کیفیت بڑھنے میں بہت سارے فیکٹرز کار فرما ہیں۔ اس کا آغاز تو ہوتا ہے کہ پچھلی حکومت کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے، اور موجودہ حکومت جو تحریک انصاف کی ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا مشکل چیلنج تھا ان کے سامنے کہ 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اس سے باہر نکلنا تھا۔ اور 19 ارب ڈالر، آپ ڈالر چھاپ نہیں سکتے، روپے تو آپ چھاپ سکتے ہیں، ڈالر کے لیے آپ کو پیسے کمانے پڑتے ہیں یا آپ کو باہر جا کے دنیا سے قرضہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ اسی چیز کو سنبھالتے سنبھالتے آج ایک کم ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ آدھا رہ چکا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 2 گنی ہو چکی ہے۔ ایک ان امپلائمنٹ اور پاورٹی کا تھریٹ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ انڈسٹریل گروتھ بھی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے، اور ہم جتنے دوست ممالک تھے سب کے دروازے کھٹکھٹا کے بیل بجا کے ان سے پیسے مانگ چکے ہیں۔ اور آئی ایم ایف جو ابتدائی طور پر جایا جا سکتا تھا اس کو پہلے تو ہم نے مؤخر کیا، ہم نے کہا سوچیں گے جانا یا نہیں جانا، اپنی شرائط پہ جائیں گے۔ پھر روپیہ بھی تقریباً کم و بیش ملا کے سال 1.5 سال 1.25 سال کے اندر جب مفتاح اسماعیل نے چارج سنبھالا تھا اس دن سے 104 روپے سے سٹارٹ کر لیں تو آج 142 کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ایکسپورٹس کی صورتحال یہ ہے کہ 0.1%، 0.1، اٹس ناٹ ایون 1% جو ایکسپورٹس میں برآمدات میں پاکستان سے اضافہ ہوا۔ ٹیکس ریونیو پاکستان میں 317 ارب روپے کے قریب 9 ماہ میں ہم خسارہ برداشت کر چکے ہیں، جو پوٹینشلی اکٹھا ہونا چاہیے تھا ٹارگیٹ کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل پوٹینشیل مارکیٹ کا اتنا تھا، یہ ہم نے ٹارگیٹ رکھا ہوا تھا۔ 317 کا لاس ہو چکا ہے، اور ایک اندازہ یہ ہے کہ 500 ارب تک پہنچ جائے گا۔ ہم نے پیسہ اکٹھا نہیں تھا ہو رہا، ڈیفیسٹ بڑھ رہے تھے، تو ڈیولپمنٹ ترقیاتی اخراجات کاٹ دیے۔ ترقیاتی اخراجات جب آپ کاٹتے ہیں تو پبلک سیکٹر سب سے بڑا مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ جنریٹ کرنے والا ہے، اکنامک ایکٹیویٹی پیدا کرتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ریونیو اور کم ہو گئے، آپ کی گروتھ ریٹ اور کم ہوگی۔ جتنے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، انہوں نے جو اپنے اعداد و شمار دینے شروع کیے تو پاکستان کی گروتھ ریٹ یوں انہوں نے نیچے گرانی شروع کر دی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ریفارم نہیں کریں گے تو آئندہ 3-4 سال آپ اسی ایک سزا والے عمل سے گزریں گے جس میں آپ کی سلو گروتھ، ہائی انفلیشن ہوگا۔ اور پاکستان جیسے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عرصے میں پھر پاکستان میں پاورٹی اور ان امپلائمنٹ میں تیزی سے اضافہ ہو جائے گا۔ اس تمام سیناریو میں جو تازہ ترین خبر یہ تھی کہ جو اکنامک ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کی تبدیلی کے اوپر بہت سنجیدگی سے اوپر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ میں حتمی فیصلہ نہیں اس کو کہوں گا، لیکن یہ کہہ لیجئے کہ حتمی فیصلے سے بس ایک سٹیپ دور ہیں کہ انہوں نے لیڈ رول میں کس کو رکھنا ہے فائنانس منسٹر کی جگہ کے اوپر۔ 2 آپشنز ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی اور ایم این اے کو یہ چارج دے دیں، اگر ان کے پاس ان ہاؤس کیپیسٹی نہیں ہو تو پھر دوسری متبادل آپشن یہ ہے کہ آپ باہر سے مدد تلاش کرتے ہیں، اور جیسے وی اے جعفری صاحب کا ایک رول ہوا کرتا تھا، پرائم منسٹر اپنے پاس فائنانس منسٹری کا پورٹ فولیو رکھتی تھیں، اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر یا اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن فائنانس، اس ٹائپ کا ایک رول آپ ڈیزائن کر لیتے ہیں تو چارج جو ہے فائنانس منسٹری کا وہ چلے جائے گا وزیر اعظم عمران خان کے پاس، اگر یہ چیز ایسے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ اور ایک ایڈوائزر کے رول کے اندر ایک شخص آ کر، ایک ٹیکنوکریٹ آ کر، یا ایک وہ شخص جو فیصلہ سازی کی قوت رکھتے ہوں، کیونکہ اسد عمر کے اوپر یہ اعتراض نہیں ہے کسی کو ابھی تک جن سے ہماری بات ہوئی ہے، انپٹ ملی، کہ اسد عمر نے کسی خیانت کا یا کرپشن کا مظاہرہ کیا۔ میرا خیال میں ہی از ناٹ دیٹ ٹائپ آف پرسن۔ دا اونلی پرابلم از کہ آپ کو وقت پہ فیصلے اور مشکل فیصلے اور فوری فیصلے لینے ہوتے ہیں۔ آپ آج کا فیصلہ کل پہ نہیں ٹال سکتے، 1 ہفتے اور 10 دن 15 دن پہ نہیں مؤخر کر سکتے، اور کہاں 9 ماہ کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ آپ کا پورا سسٹم کولیپس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس مہینے کے آخر کے اندر جو تنخواہ دفتر نے مجھے دینی ہے وہ نہیں دے اور میں 9 ماہ ادھار کے اوپر چلتا رہوں تو 9 ماہ کے بعد جو میری اقتصادی صورتحال ہو سکتی ہے کہ ہر طرف میں نے قرضے دینے ہوں گے اور پیسے میرے پاس ہوں گے نہیں، وہی صورتحال اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ چینج جو ہمیں لگتا ہے اور اس کی شنید ہے، وہ لگتا ہے یہ ہے کہ فائنانس منسٹر، اگر پرائم منسٹر اپنے پاس چارج سنبھال لیتے ہیں تو ان کے پاس انٹیریئر منسٹری کا بھی چارج ہے، تو انٹیریئر منسٹری کیا کسی اور کو دیں گے؟ افریدی صاحب منسٹری چلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں کو ایلیویٹ کر دیا جائے، لیکن دوسری خبر یہ ہے کہ اعجاز شاہ جو ہیں، بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو ننکانہ صاحب سے ان کے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ چارج ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اسد عمر صاحب کے لیے 2 آپشنز ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اکنامک ٹیم کے ساتھ ہی جڑے رہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو پیٹرولیم کی وزارت جو ہے اس حوالے ان کے کر دی جائے، کیونکہ کسی حد تک وہ اینگرو کا اور پیٹرولیم کا اور یہ ایل این جی والے معاملات کا ان کو ماضی میں تجربہ بھی ہے، تو اس معاملات کو ہو سکتا ہے کہ زیادہ بہتر طریقے سے وہ سر انجام دے پائیں اپنی وزارت کے اندر۔ یہ تمام سیناریو ہے جس کے اوپر آج کا ہم پروگرام کریں گے۔
مہنگائی بھی ہے, ڈلیور بھی کرنا ہے, اور چیلنج بھی ہے عمران خان کے لیے کہ پرفارم کرنا ہے. اور دوسرا ان کا کرپشن کا سلوگن ہے جس کو ایز اے میٹر آف پرنسپل پاکستان کو لے کر آگے چلنا چاہیے. ٹرانسپیرنٹلی ایک ایسا نظام حکومت ہو جہاں کرپٹ لوگوں کو سزا ملے قانون کے مطابق, ذاتی پسند ناپسند کے مطابق نہیں, قانون کے مطابق. لیکن کیا ہماری نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے پاس وہ اہلیت موجود ہے کہ وہ فورنزک انویسٹیگیشن کر کے وہ لوگ جو فیک اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان سے پیسہ لے جاتے ہیں باہر, کیا ان کو پکڑ کے ہم لا سکتے ہیں یا ان کو ثابت کر سکتے ہیں کسی عدالت کے سامنے؟ یا اس طرح کا حال ہوگا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹس آئیں, بڑی اچھی جے آئی ٹی نے رپورٹس بنائی تھی پاناما کے معاملے میں, لیکن نیب کا جو رول تھا کہ اس کو 10 قدم اور آگے بڑھتی, میوچل لیگل اسسٹنس کے ذریعے وہ اعداد و شمار, وہ ڈاکومنٹس حاصل کرتی اور کورٹس کے سامنے سبمٹ کرتی, کیا اس طرح کی چیزیں نیب کرنے میں کامیاب ہوئی؟ نہیں کامیاب ہوئی. اب 2 کیسز ہیں, ایک شریف فیملی کے اوپر جس میں شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے جو ہیں ان کے اوپر ویسے ہی چارج لگ گئے ہیں جیسے آصف علی زرداری صاحب کے اوپر فیک اکاؤنٹس کا لگا تھا. وہاں کوئی فلودے والا نکلا تھا, یہاں کوئی پاپڑ والا نکلا ہے, بے نامی اکاؤنٹس ہیں. اور یہاں پر انفورسمنٹ کا ایشو ہے جہاں پرائم منسٹر بڑے اسٹرانگلی ڈٹرمنٹ نظر آتے ہیں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے. اور جو مارکیٹ کے اندر پہلے تاثر ابھارا گیا کہ شاید کوئی این آر او بیہائنڈ دا سین چل رہا ہے کہ میاں صاحب کو ہیلتھ گراؤنڈ کے اوپر ضمانت ہوئی ہے, تو اس کی ہماری جو انفارمیشن ہے کہ بڑی اسٹرانگلی نفی ہو رہی ہے. نہ وزیر اعظم اس کے اوپر آمادہ ہے, نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے اس حوالے سے کوئی جھکاؤ نظر آتا ہے, بلکہ ایک سسٹم کو اسٹرینتھن کر کے سزا اور جزا کا عمل آگے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ آج کا پورا کانٹیکسٹ ہے پروگرام کا. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں عامر کیانی صاحب, وفاقی وزیر صحت ہیں, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہیں, معروف اکانومسٹ بھی ہیں, اور حکومت کی اکنامک ایڈوائزری کمیٹی جو ابتدائی طور پر تشکیل دی گئی اس کے رکن بھی رہے. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. درست کر دوں, میں اس کا رکن نہیں تھا. نہیں تھے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں تھا. نوٹیفیکیشن نہیں تھا ہوا؟ نہیں, اکنامک ایڈوائزری کونسل ایک سیپریٹ چیز ہے, اس کا ممبر میں کبھی بھی نہیں. اس کے آپ نہیں رہے؟ میں پہلے 5 سال میں اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں ضرور اس کا ممبر تھا, لیکن پی ٹی آئی. ابھی آپ ان کے ساتھ کس رول میں تھے؟ وہ پرانی تاریخ ہے, اس کو چھوڑ دیں. بتا دیں, میری بھی اصلاح ہو جائے. گورنمنٹ اسپوکس مین آن انرجی اینڈ اکنامک پالیسی کے پاس. گورنمنٹ اسپوکس مین آن انرجی اینڈ اکنامک پالیسیز. تو اچھا ہے, بڑا مناسب ہے جی, دونوں ایشوز بڑے ریلیونٹ ہیں آج کے پروگرام سے. اکنامک پالیسی کو بھی ڈسکس کرنا ہے اور انرجی کو بھی ڈسکس ضرور کریے. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ امتیاز شیخ صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جی. اسد عمر صاحب نے آج آئی ایم ایف سے واپسی کے اوپر ایک بیان دیا ہے, وہ سناؤں گا. آئی ایم ایف والوں نے کہا ہے کہ ہماری ایک جائزہ ٹیم اپریل کے آخر میں پاکستان آئے گی اور پروگرام کے حوالے سے جو ٹاکس ہیں اس کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے. اسد عمر صاحب نے کیا کہا ہے آج, وہ دکھائے گا جی. آئی ایم ایف کے ساتھ ہے کہ دیکھیں جو بڑے پالیسی میٹرز تھے سارے, ان کے اوپر اگریمنٹ ہو چکا ہے, اور اسی بنیاد کے اوپر کیونکہ سارا پالیسی لیول کے اوپر ایک معاہدہ ہو گیا ہے, اسی لیے اب انہوں نے اپریل کے مہینے کے اندر اپریل کے آخری ہفتے کے اندر آئی ایم ایف کا مشن آئے گا. اور وہ مشن جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ پورے جو ٹیکنیکل ٹیبلز والا جو ہے, فسکل ڈیفیسٹ کیا ہوگا, آپ کے بجلی کا نظام کیسے بہتر کرنا ہے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا کیا کرنا ہے, جو پبلک فائنینس کا جو آپ کے طریقہ کار ہے, بجٹنگ کا, اس میں کیسے بہتری لانی, یہ تمام چیز. آئی ایم ایف کے پروگرام کے اوپر تنقید یہ ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف کی ایک سٹینڈرڈ ریسیپی ہے, وہ پیٹ میں درد ہو یا سر میں درد ہو ان کا نسخہ ایک ہی ہوتا ہے. وہ پیناڈول ان کی جو ہے وہ ہر مرض کا ایک ہی علاج ہے. وہ کہتے ہیں ڈی ویلیویشن کر دو, یوٹیلیٹی پرائسز بڑھا دو. ٹیکس ریفارم کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن ٹیکس ریفارم کے اوپر زور نہیں آتا. زور اس بات کے اوپر آتا ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ آپ کا 2350 ہوگا, 2400 ہوگا, 2200 ہوگا. اچیو کیسے کرنا ہے وہ آپ کا درد سر ہے. آپ ڈیولپمنٹ کو کاٹو, کرنٹ ایکسپینڈیچرز کو کاٹو, اس سے زیادہ اوپر نہیں جاتے. کیا وہ شرائط اسد عمر صاحب جو ہیں کس طرح کی نیگوشیٹ کریں گے کہ پاکستان میں ایکٹیویٹی جو پہلے ہی بیٹھ گئی آگے نہ جائے؟ چند ماہ پہلے انہوں نے ایک اپنے انٹرویو میں کچھ باتوں کا اظہار کیا تھا, وہ آپ کو دکھاتا ہوں, دکھائے گا جی. We have not waited for IMF to impose any sanctions on us or impose any conditions on us to do what we think is required for the economy. In the very first 100 days, we have increased gas prices, we have increased electricity prices, we put in a supplementary finance budget where we increased taxes. We have been, the policy rate has been increased by the central bank, the rupee has been devalued, the currency has been adjusted by the central bank. So both the monetary policy and the fiscal policy have been moving in the very direction of the reforms that are needed. We don't need IMF to dictate that to us for us to do that, because we believe this is what's necessary. اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے روپیہ بھی ڈیویلیو کر رہی ہے, یوٹیلیٹی پرائسز بھی بڑھا دی ہیں, پالیسی ریٹ بھی بڑھا دیا. یہی کچھ تو آئی ایم ایف نے کہنا ہوتا ہے, یہ سارا کچھ تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر آپ پہلے آئی ایم ایف کے پاس گئے کیوں نہیں, آج تک ہم نیگوشیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب نے بھی آئی ایم ایف پہ ایک بیان دیا ہے, وہ بھی سن لیں, پھر اپنے مہمانوں کی طرف آتے ہیں. دکھائیے گا جی وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم مسائل میں الجھے ہوئے ہیں
IMF کی بڑی سخت شرائط ہوں گی. یہ وزارتیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں جانا چاہیے, ڈوب جاتا ہے. آئی ایم اے منسٹر جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, حالانکہ میری کیبنٹس مجھے لائک نہیں کرتی کہ ہمیں IMF کے پاس جانا ہے. میں چیمبرز کے سامنے یہ کہہ کے جا رہا ہوں, وی ڈونٹ ہیو اینی آپشن. آئیں مجھ سے کسی ٹائم اپنے دفتر میں بحث کر لیں. اور IMF کی شرائط, کیونکہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم سی پیک میں جا رہے ہیں. سی پیک از اے ورلڈ چینجنگ گیم. جناب عامر کیانی صاحب, کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر کلیئرٹی رہنی چاہیے اور اپنی ریالٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ جیب میں کتنے پیسے ہیں, پھر آپ مارکیٹ میں خریداری کرنے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈھیر ساری شاپنگ کر لیں, جیب میں ہاتھ ڈال لیں تو 100 روپے کا نوٹ نکل آئے. ہماری اس وقت صورتحال ویسی ہے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جب ہم آئے تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب پھٹا ہوا تھا, کوئی پیسے نہیں تھے اس میں, بالکل نہیں تھے. اور انفارچونیٹلی کوئی بھی چیز آپ کے ماضی سے ڈسکنیکٹ ہو کے آگے نہیں جا سکتی. 6 ٹریلین سے 30 ٹریلین کا قرضے جب چڑھے اور وہ پروجیکٹس لگائے گئے جو صرف اور صرف آپ نے ایک قرضہ لیا, اس پہ انٹرسٹ دیا, اور سیکنڈلی آپ نے وہ سبسیڈائز بھی کیے, پبلک ٹرانسپورٹس وغیرہ, یہ وہ سارا, جو کہ سب کہتے ہیں ایکچولی وہ دے ور ناٹ ریکوائرڈ. ایکچولی اس کو اکانومی کو تیز کرنے کے لیے کرنا چاہیے تھا. فگرز کے ساتھ انہوں نے آبویسلی دی پلیڈ ود دا فگرز, یہ تو تھا. اس وقت جو آپ نے قرضہ لیا اور جو آپ کی روزانہ کی 6 ارب کی جو انسٹالمنٹ بنتی ہے, 600 کروڑ جب کہتے ہیں, آپ ایک کولیجن کورس پہ تھے, جو کہ آپ انلیس یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے کولیجن کورس پہ جا رہے ہیں اور آپ کسی کو چیز کو ہٹ کر رہے ہیں, اگر اس سے پہلے آپ آہستہ ہو کے نہیں مڑیں گے تو آپ کلبازیاں کھائیں گے. تو جو بیسک سائنس یہ گیا کہ جو آپ نے جو قرضہ اس ملک پہ چڑھایا اور جو روز کا روز آپ پہ یہ برڈن بڑھتا جا رہا, یہ پچھلے 40 سال کی کرامات ہیں. یہ کوئی 7-8 مہینے میں نہیں ہوئی. اب ٹیکنیکلی آپ اس کو لیفٹ رائٹ جتنی مرضی کو لبازیاں دیں, آپ کا حساب کتاب پچھلا ہی ہونا ہے. اور یہ اصول ہمارا نہیں ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا اس کا بھی یہ اصول ہے کہ اس دنیا کی زندگی جو گزرے گی اس کا حساب کتاب ہی آخر میں ہونا ہے. تو جو ٹائم گزرا, جو انہوں نے 10 سال مل کے سندھ اور یہاں لگائے, اور اس میں کوئی امپرومنٹ نہیں ہوتا نا, کہ انسانوں پہ لگا ہوتا, ان کی ایجوکیشن پہ لگا ہوتا, ان کی ہیلتھ پہ لگا ہوتا, ان کی ویل بینگ پہ لگا ہوتا, وہ پیسہ کہاں لگا, وہ پیسہ کہاں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو پیسے آ رہے ہیں وہ کلفے والے اور فلودے والے اور فلاں آگے چل کے کلفے فلودے والے کی طرف لے کر آؤں گا, لیکن پہلے اکانومی دیکھیں, اکانومی کو ڈسکنیکٹ کیسے کر سکتے ہیں. جو برڈن آپ لے کے آئے ہیں, ایک بوجھ آپ کی کمر پہ پڑا ہوا ہے, وہ بوجھ پیسے کا بوجھ ہے, کوئی سالڈ چیز نہیں اٹھائی ہوئی. یہ آپ نے آج اس چنگل میں پھنس گئے ہیں جہاں آپ کو تھوڑا اپنا پیٹ کاٹنا پڑے گا. یہ اس کہنے کے باوجود کہہ رہا ہوں انشاءاللہ حالات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ایک بندہ بڑی خوشی سے اپنے گھر 50,000 لاتا ہے, بچوں کو کہتا ہے تیار ہو جاؤ, چلو کھائیں, کھانے پینے کے لیے چلیں, باہر نکلیں, انجوائے کریں. کتنے دن کرے گا؟ 2 سال 4 سال. پھر قرضدار سر پہ جب آئیں گے تو آپ نے حساب کتاب تو دینا ہے. یہ سمپل لینگویج میں بات ہے. سلیم صاحب, کیا ہوا 9 ماہ میں, کہاں مسٹیک ہوئی کہ یہ معاملات تھوڑے سے پیچیدہ ہو گئے؟ دیکھیے ملک صاحب, اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ریئلی ٹائٹینک میں سوار ہے. کپتان کو برف کا تودہ صاف نظر آ رہا ہے, اور حقیقت میں جو ٹائٹینک جہاز تھا, جب وہاں کے کپتان کو تودہ نظر آیا تھا تو اس نے سپیڈ اور تیز کر دی تھی. اور اس سوال کا جواب آج تک کوئی دے نہیں سکا کہ کپتان نے سپیڈ تیز کیوں کر دی تھی جبکہ اس کو تودہ صاف نظر آ رہا تھا. وہ تیز سپیڈ کا میں تو فگرز کی بات کرتا ہوں. 10 سال بالکل ٹھیک کہا کیانی صاحب نے کہ نہ انسانی ہیومن کیپٹل کے اوپر کچھ خرچہ کیا گیا, سب پیسے ضائع کیے گئے. لیکن 5 سال جو پیپلز پارٹی کے گزرے تھے اس میں اوسطاً 5 ارب روپیہ اضافی قرضہ روزانہ کا لیا جا رہا تھا. اور اس وقت ہم سوچتے تھے کہ اتنا بھاری قرضہ ہم اتاریں گے کیسے. پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی. پی ایم ایل این کے 5 سال کے دوران 7.7 ارب روپے کا اضافی قرضہ لیا جا رہا تھا پر ڈے. جو پچھلے 9 مہینے کی آپ نے بات کی, 8 مہینے کے اعداد و شمار اسٹیٹ بینک نے دے دیے ہیں. 8 مہینے کے اعداد و شمار ایسے آئے ہیں کہ 14 ارب روپیہ اور روزانہ کا اضافی قرضہ لیا جا رہا ہے. یہ رک جائے یا آپ مجھے ہارٹ فیل کروا دیں گے. 14 ارب روپیہ روزانہ کا اضافی قرضہ لیا جا رہا ہے. ہم قرضہ لے رہے ہیں. اچھا, تو یہ کہنا کہ صرف پرانے قرضے اتارے جا رہے ہیں, یہ فگر یہ درست نہیں ہے. جو ڈالرز کی اماؤنٹ آپ دیکھ لیجئے, 3 ہمارے دوست جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, سعودی عربیہ, چین اور UAE, ان تینوں سے ملا کے پچھلے 9 مہینوں میں 9.9 ارب ڈالر کا اضافی قرضہ لیا گیا ہے. جو 1 سال کا قرضہ ہم نے 9.2 ارب کا, اور اس میں سے جو واپسی کی گئی ہے وہ 3.8 ارب کی ہے.
یعنی کہ یہ کہنا کہ ہم نے جتنا قرضہ لیا ہے وہ صرف پرانے قرضے اتارنے کے لیے لیا ہے، آئل فیسلٹی یہ کے درست نہیں ہوگا. اس میں آئل فیسلٹی ابھی شامل نہیں کی. 9.2 ارب ڈالر ہم نے کیش لیا. ہم نے کیش لیا ہے جو انہوں نے ہمارے اکاؤنٹس میں جمع کروایا ان تینوں ممالک. 9.2 بلین ڈالرز. اور 14 ارب روپیہ روپوں والا قرضہ وہ اس سے ہٹ کے نہیں، وہ اس کے اندر شامل. یہ صرف بیرونی قرضہ ہے. اس میں غیر ملکی والا پورشن یہ جی، اس میں غیر ملکی کا پورشن یہ ہے، اور اگر آپ ملکی اندرونی پورشن ملا لیں تو وہ 14 ارب کا بنتا ہے. سر یہ اتنے پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ یہ بہت بڑی رقم ہے جو آپ بتا رہے ہیں. دیکھیے یہ 3 بڑے ہیڈز میں جا رہا ہے. ڈیولپمنٹ تو نہیں ہو رہی. 3 بڑے ہیڈز میں جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگست میں جب پاور ڈویژن نے ہمیں بریفنگ دی تھی کہ جو گردشی قرضہ جات ہیں وہ 1.1 خرب روپے تھے جب حکومت نے چارج سنبھالا تھا. اس کے بعد جنوری میں ایک دوسری بریفنگ دی گئی اور وہاں انہوں نے بتایا کہ اب یہ 1.4 خرب پہ پہنچ گئے ہیں. آج یہ ہم بیٹھے ہیں تقریباً 1600 ارب کا گردشی قرضہ ہے. اس کا مطلب کہ 1.1 پہ حکومت شروع ہوئی تھی اور یہ 500 ارب جو پچھلے 9 مہینوں میں ایکومولیٹ ہوا ہے 500 اور چڑھ گیا. 500 مزید چڑھا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران. وہ 200 ارب کا سکوک اس میں شامل ہے جو اس میں ڈالا ہے انہوں نے. وہ تو انہوں نے واپس کیا نا. وہ کر دیا، وہ کر کے بھی واپس وہ پاور ہولڈنگ میں پارک ہو جاتا ہے. گڈ. وہ ایک پاور ہولڈنگ ہم نے کمپنی ایک جالی ایک شیل کمپنی بنا رکھی ہے. پیسے اٹھا کے اس میں ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ تو ہم نے پے کر دیا ہوا. اس کو آپ چھوڑ دیں. 1600 ارب مطلب 500 ارب کا جو اضافی گردشی قرضہ ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ لونز جا کہاں رہے ہیں. اس کا میں حساب دے رہا ہوں کہ یہ آپ کا جو گردشی قرضہ ہے وہ 2-3 سال پہلے 1 ارب روپیہ روزانہ کا ہوا کرتا تھا، اب وہ 2 ارب ہے. اس کی وجہ پی ٹی آئی کی ڈیولپمنٹ تو کاٹ دیا ہے، ہم باقی ڈیولپمنٹ کاٹ رہے ہیں. یہ 500 ارب یہ گن لیجئے. صحیح. اس کے بعد جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں جس میں 195 ادارے ہیں وہ پی ایم ایل این اپنے آخری سال میں 1100 ارب کا نقصان کر کے گئے تھے، جس میں پی آئی اے، پاکستان ریلویز، پاکستان اسٹیل. 160 محکمے سر، 160 ڈپارٹمنٹ جی کو انہوں نے ٹیکل ہی نہیں کیا اور یہ سارے قرضے اس دور چڑھے. اور لاسٹ 195 کمپنیز ہیں. 1100 ارب کا نقصان پی ایم ایل این کر کے گئی تھی اور وہ نقصانات ابھی جاری ہیں. اس طرف کوئی بھی سمت میں کوئی قدم ہی نہیں اٹھایا گیا. آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ جو قرضہ جات ہم لے رہے ہیں 14 ارب کے، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نقصانات جو پچھلی حکومت بھی کر رہی تھی یہ حکومت بھی کر رہی ہے. گردشی قرضہ پہلی حکومت کے مقابلے میں ڈبل ہو گیا. ویری گڈ. اور فرسٹ ٹائم ایور گیس پہ جو گردشی قرضہ چڑھا ہے نون کی گورنمنٹ میں 150 ارب. امتیاز شیخ صاحب، یہ جو اقتصادی صورتحال آپ نے سنی ہے، یہ تو ایک عام تو شخص اس سے ویسے ہی بیچارہ زندگی میں مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے. اس کو میں نے اتنے نمبر بتائے جو یہ ابھی فاروق سلیم صاحب نے گنوائے ہیں تو اس کی تو کئی راتوں کی نیند اڑ جائے گی. مہنگائی تو پہلے ہی اوپر ہے، جاب اپرچونٹیز نیچے چلے گئی ہیں. یہ ہوا کیا ہے، کیا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو فاروق سلیم صاحب کا میں بڑا مداح ہوں شروع سے، اور ان کے جو نیوز میں اور باقی جگہوں پہ ان کی چھپتے ہیں جو آرٹیکلز وغیرہ، بالکل وہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ ہوتے ہیں اور ابھی تک ان کو کسی بھی ادارے نے چیلنج نہیں کیا، گورنمنٹس میں، پچھلی گورنمنٹ میں ہو یا یہ گورنمنٹ ہو. تو مطلب جو انہوں نے ابھی آپ کو فگرز بتائیں اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیانی صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی اس سے انکار نہیں کریں گے. اور یہ صورتحال وہی ہے جو پچھلی حکومتوں میں چلتی آ رہی ہے. اور اب جہاں آپ پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح ہے کیا ہے، تو آپ دیکھیں پوری معیشت کا جو حال ہو گیا ہے تھوڑے عرصے میں، تو مہنگائی تو اپنی جگہ پہ، ڈالر دیکھیں آپ کہاں پہنچ گیا، اور اس ڈالر کا بھی امپیکٹ ابھی اور آنا ہے. ڈالر کی مہنگائی جب یہ امپورٹ سے ذرا آپ شروع کریں گے آپ تو اور آپ کو مہنگائی چیزیں مہنگی ملنا شروع ہوں گی. کوئی بھی چیز قابو میں نہیں آ رہی، کوئی بھی چیز ان سے سنبھل نہیں پا رہی، اکانومی نہیں سنبھل پا رہی. اور اور اس سونے پہ سہاگا پھر جس طریقے کا ماحول پولیٹیکل انہوں نے کر دیا ہے، تمام بزنس رک گیا ہے. اس وقت کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، باہر کے انویسٹرز نہیں آ رہے. اور لوکل اسٹاک ایکسچینج دیکھیں، باقی بھی انڈیکیٹرز دیکھیں، ایون اپنا اسٹیٹ بینک کی آپ رپورٹس دیکھیں، سی سی پی کی رپورٹس دیکھیں، آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھیں، ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھیں،
سب نے مطلب نشاندہیاں کی ہیں کہ مطلب کہاں تھے کہاں اکانومی 4 اور 5 سے ابھی 2.4 تک جا کے ایک آدھ سال میں پہنچے گی. اللہ کرے بہتر ہو. ہم تو یہ کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کے لیے بہت مشکل وقت ہے اور لوگوں کا جو عام لوگوں کا جو مطلب گزارا کرنا ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے. اور مطلب آپ کو اندازہ مطلب ہم روز جاتے ہیں, ہمارا واسطہ عوام سے پڑا ہے. لوگ نہ بجلی کے بل بھر سکتے ہیں نہ گیس کے بل بھر سکتے ہیں اور مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, سبزیاں گوشت اور عام چیزیں جو کاروبار جو زندگی کی ضروری چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں. تو اس سے سب سے لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف اس کے لیے تیار نہیں تھی اور ان کو مطلب ان چیزوں کے لیے ان کا کوئی امیج تو یہ تھا کہ جی سب چیزیں تیار ہیں اور ان کے جو اپنا جو اکنامک ٹیم ہے ان کی جو مطلب وہ پوری طرح فیل ہو گئی ہے. ارشد عمر صاحب مطلب جو بھی ہوں گے لیکن پاکستان کی اکانومی چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. اسی وجہ سے مطلب ان کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں, انہی کے لوگ بتا رہے ہیں نا, ہم لوگوں کو بھی, ہمارے دوست ہر جگہ پہ ہیں, بتاتے ہیں کہ جی اب ان کے جانے والی ہے, چھٹی ہو رہی ہے کیونکہ ٹوٹلی فیل ہو گئی ہے مطلب اکانومک ٹیم. اور میں تو کہتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے ان سے مطلب چھٹکارا دے دیں. اب جو آدمی اینگرو نہیں چلا سکا وہ پاکستان کی اکانومی کیا چلائے گا؟ مطلب آپ یہ اندازہ کریں کہ مطلب عمران خان صاحب اس کام کے لیے تیار ہی نہیں تھے, ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. کس چیز میں ایک چیز تو پوچھیں ان سے کہ وہ کوئی چیز کر سکے ہوں کہیں بھی. اور انہوں نے آ کے مطلب سیاسی ماحول اتنا ترش کر دیا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک جنگ لگی ہوئی ہے اور دشمنی کی حد تک پالیٹکس میں مطلب دشمنی کا عنصر آ گیا ہے. دوسرا حصہ ذرا اکانومی پہ ایک سوال لے لیں اور پھر میں دوسرے حصے پہ آپ کی طرف آتا ہوں. ملک احمد خان بھی ہمارے ساتھ ہیں. ملک صاحب آپ فرمائیے گا اقتصادی مشکلات بڑھیں کیوں؟ آپ تو جو کر کے گئے تھے, یہاں 8-9 ماہ میں مسائل اور پیچیدہ ہو گئے. ایک تاثر یہ ہے کہ یہ اکنامک ٹیم جو تھی پریپیئرڈ ہی نہیں تھی, ان کے پاس پلان نہیں تھا. عمران خان سوچتے تھے کہ اسد عمر آئیں گے تو ایک منصوبہ ہوگا, ٹیکس ریونیو آئے گا, قرضوں کا بوجھ کم ہونا شروع ہو جائے گا, اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. یہاں الٹا ہو گیا, اکنامک ایکٹیویٹی نیچے چلی گئی, مہنگائی اوپر چلی گئی اور ٹیکس آنا ہی بند ہو گیا. دیکھیے عمر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کے ساتھ پہلے بھی اس بات پر میں نے بڑی وضاحت سے آپ کے پروگرام میں بتایا تھا اور اس بات سے ہم کو فروغ سلیم آج بھی آپ کو. اچھا یہ قرضہ کچھ ہے اور IMF کے پاس جانا ہے, جس طرح کو پرائم منسٹر آئیڈیلائز کر رہے ہیں اور جس کی بات کر رہے ہیں وہ صدر ایوب کا ہے. تو صدر ایوب کا دور بنیادی طور پہ ہی وہ دور ہے اور پہلا 5 سالہ منصوبہ اور دوسرا 5 سالہ منصوبہ, تو پھر تاریخ تو وہاں سے یہ کر رہے ہیں. ملک صاحب کے ساتھ کوئی شاید وہاں لاہور میں پتہ چلا ہے کہ کوئی آڈیو کا ایشو چل رہا ہے جی. کوئی دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں, کوشش کرتے ہیں دوبارہ کنیکٹ کریں. بالکل آڈیبل نہیں ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں. عامر صاحب آپ تیار کیوں نہیں تھے جی؟ آپ تو کہتے تھے آئے گا عمران تو بنے گا نیا پاکستان. تو وہ آپ کے بندے جو تھے, یہ عمران کا کام نہیں تھا کہ ٹیکس پالیسی تیار کرنی ہے, وہ آپ نے اوپر وزیر اعظم بنانا تھا, نیچے یہ آپ کی اکنامک ٹیم کو پتہ ہونا چاہیے تھا. ٹیکس اکٹھا نہ کرنا ایک ایسا کرمنل ایکٹ ہے. آپ ان کو کہتے تھے چور اور ڈاکو یہ کھا گئے ہیں, ہم آئیں گے تو ٹیکس آئے گا, لوگوں کو اعتماد ہوگا. ٹیکس نہیں آیا. آپ کا وہ بناؤ پاکستان کیا ہے جی, پاکستان بناؤ, وہ انہوں نے ایک پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کوئی $12 ملین آیا ہے. وہ عمران کی ایک وہ ڈنر کرتا تھا نا اس کا یہ شوکت خانم کے لیے, تو اس سے زیادہ پیسہ لے آتا تھا وہ ہفتے 10 دن کے اندر. یہ کیوں کولیپس کیوں ہوا ہے؟ کوئی فائنڈ ریزن اپنی ٹیم کے اندر اس کی ریزن آئیڈینٹیفائی کریں. زیادتی ہے. دیکھیں نہیں زیادتی کیا ہے, آپ لوگوں نے اکانومی مینج ایسے کی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ کو جو یہ بات کر رہے ہیں میرے بھائی دونوں, یہ وہ میں ان کے بارے میں اب کیا مطلب اس پہ اسٹیٹمنٹ کیا دی جائے. یہ پاکستان عام آدمی کو بھی اگر آپ ایک اس سچویشن میں ایک گھر کو دے دینا, اس کے بھی اس کو سنبھلنے میں وقت لگتا ہے. دیکھیں 8 مہینے کو آپ 7 مہینوں کو 70 سالوں سے کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ناجائز بھی ہے نہ ممکن بھی نہیں. یہ ممکن نہیں ہے. اور جو بھائی صاحب 2 لگے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, میں یہی کہوں گا کہ اف یو کین فیک سنسیئرٹی ریسٹ از ایزی. یہ تو جس طرح کہہ رہے ہیں جی کہ پیچھے کیا چھوڑ کے گئے ہیں, اتنے اچھے حالات تھے, اتنے اچھے معاملات تھے, قرضے نہیں تھے 6 سے, حالانکہ 30 چلا گیا ٹریلین, لیکن سب ٹھیک تھا, لوگوں پہ انویسٹمنٹ بڑی ہوئی تھی, بڑے حالات. خدا کا خوف کریں, ان کو تو آ کر یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو یہ باتیں کریں جی یہ ہو گیا وہ گیا. کوئی محکمہ ایسا نہیں چھوڑا, کیا سٹیل مل سے لے کے PIE اور ریلوے, کوئی چیز بھی جس میں انہوں نے کوئی کام کیا ہو, جس میں کوئی بہتری لائے ہوں, عام آدمی کی زندگی میں کوئی بہتری لائے ہوں.
دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو مرضی آپ کر لیں، جتنا بڑا یہ قرضہ، ایک بچہ جو 65,000 کے قرضے کے نیچے تھا وہ 2 لاکھ کے قرضے کے نیچے آ گیا، اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 6-7 مہینے یا 8 مہینوں میں بالکل ٹرن اراؤنڈ ہو۔ میں کہتا ہوں کچھ خرابیاں ضرور ہوئی ہوں گی، لیکن یہ کہنا کہ جناب بالکل وہ دودھ کی نہریں بہ رہی تھی، سب معاملات ٹھیک تھے، بالکل قطعاً ان کو کم از کم یہ اپنی کوئی ایک خرابی پوچھتے نہیں بتائیں گے، کیونکہ ساری خرابی کے یہ جڑیں یہی ہیں۔ یہ اب انہوں نے خود بتایا 1.1 ٹریلین کہ یہ گردشی قرضے چھوڑ کے گئے، اور ظاہر ہے اس کا امپیکٹ تو بڑھتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کم ہو جائے۔ گیس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پہلی دفعہ کر کے لے جا رہے تھے نا، آپ کا 500 نہیں، دیکھیں نہیں چوری، آپ کا دیکھیں 1100 سے 1600 ہو گئے، دیکھیں ہمارا پرائم منسٹر اگر باہر گیا نا سعودیہ تو اپنی اسٹیل ملیں لگانے نہیں گیا، ان سے لے کر اپنے بکسے وہاں رکھنے نہیں گیا، اپنے بچوں کو وہاں سیٹل کرنے نہیں گیا، انگلینڈ کچھ 45 ملین پاؤنڈز کے گھر خریدنے نہیں گیا، جو کچھ کیا اس نے اس ملک میں کیا ہے، کم از کم اس کی انٹینشن اور نیت تو کلیئر ہے نا۔ یہ تو کم از کم اندازہ ہو رہا ہے ان کی تو بچوں کے گھر بھی 10-10 ارب روپے کے گھر ہیں، یہ کہاں سے آیا پیسہ؟ یہ کون سے اتنے بڑے سیٹ اور میں ویسے انٹینشن اسد عمر صاحب کی بھی چیلنج نہیں کر رہا، یہاں ایشو یہ ہے کہ آپ کے اندر کیا وہ پلاننگ تھی، کمپیٹنس تھی کہ آپ نے ڈیلیور کرنا تھا ایز فائنانس منسٹر۔ فاروق سلیم صاحب، آج جب ہم کھڑے ہیں IMF کے ساتھ معاہدے کی بات کر رہے ہیں، خود فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ میں نے چیزیں طے کر لی ہیں، ابھی تک فائنانس منسٹر وہی ہیں، اگر کوئی فائنل ڈیسیجن پرائم منسٹر آف پاکستان نے کرنا ہے، ابھی تک ہمیں اس کی اناؤنسمنٹ سرکاری طور پہ کوئی ایسی ملی نہیں ہے۔ کیا منصوبہ ہو سکتا ہے ان کے پاس؟ کیونکہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، ڈیویلیویشن 142 آپ نے کر لی ہے، پالیسی ریٹ آپ 10.75 پہ لے گئے ہیں، انٹرسٹ پیمنٹ آپ کی کوئی 500 ارب کی بڑھ گئی ہیں، تو بجٹ میں تو بچا ہی کچھ نہیں اور کرنے کے لیے۔ دیکھیے 5 چیزیں مین ہیں پاکستان کی فائنانس منسٹری اور IMF کے درمیان۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کا جو آپ بیس ہے وہ 13% GDP کریں، یعنی کہ 4 ٹریلین کا اگر آپ کا ٹارگٹ ہے تو 5.4 ٹریلین پہ لے کے آئیں، یعنی کہ ٹیکس کا بوجھ مزید بڑھائیں۔ ایک وہ 140 ارب روپے کی بجلی کے جو سیکٹر میں بات ہے کہ اس کا جو برڈن ہے وہ آپ صارفین کے اوپر ڈال دیں، یعنی کہ بجلی کے ریٹ بڑھائیں اور گیس کے ریٹ بڑھائیں۔ میرا یہ ذاتی یہ خیال ہے کہ ابھی جو گیپ تھا IMF اور منسٹری فائنانس کے درمیان وہ کم نہیں ہوا، پروبیبلی زیادہ ہے۔ کیوں؟ 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو چائنا کے لونز کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ دونوں میں اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا، اور دوسرا روپی ڈالر کی جو پیریٹی ہے۔ IMF میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ IMF نے اپنی تاریخ میں کبھی بھی کسی ملک کو ایک ٹارگٹ ریٹ نہیں دیا۔ IMF یہ نہیں کہتی کہ آپ 160 کر دیں یا 180 کر دیں، وہ میکنزم اور سٹرکچر کے اوپر بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک یا حکومت پاکستان جو مداخلت کرتا ہے ایکسچینج میکنزم کے اندر وہ بند کر دیں، اور اس کے بعد فورسز آف ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہیں وہ خود ہی اپنا ریٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کریں کہ کیا ہوگا۔ دیکھیے بنیادی غلطیاں کہاں ہوئیں پچھلے 8 سے 9 مہینے میں۔ ایک بہت بڑی بنیادی غلطی آپ نے غیر یقینی کی فضا کا ذکر کیا۔ دیکھیے بزنس کا سب سے بڑا دشمن غیر یقینی کی فضا ہے، سب سے بڑا دشمن، اور اتنی لمبی غیر یقینی کے 8-9 مہینے گزر گئے، ہمیں پتہ نہیں ہم جا رہے ہیں نہیں جا رہے، کبھی کہہ رہے ہیں اپنی شرائط میں جائیں گے۔ دیکھیے اکنامک IMF ہمارے معاشی اشاریے ہم سے بہتر سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ اگست میں جہاں ہم کھڑے تھے، آپ پاکستان کا کوئی معاشی اشاریہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس وقت ہماری معاشی طاقت زیادہ تھی، آج ہم کمزور ہو گئے۔ تو ہم نے بیوقوفی کی 8-9 ماہ نہ جا۔ دیکھیے 9.8 ارب ڈالر کے اسٹیٹ بینک کے ذخائر اگست میں، اور 9.2 ارب کے ہم نے قرضہ جات جمع کیے ہیں اس کے اندر۔ آپ نے ایک، میں کسی وہ اکانومسٹ کا میں پڑھ رہا تھا، وہ ٹویٹر کے اوپر پول کر رہے تھے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے کرپشن بڑا جرم ہے یا نالائکی بڑا جرم ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں وہ پول کا رزلٹ تھا کرپشن بڑا جرم ہے، 60% نے کہا، 40% نے کہا نالائکی۔ انہوں نے کہا کہ میں نالائکی کے اوپر اپنی آرگومنٹ کروں گا۔ یہ بہت بڑے اکانومسٹ ہیں، ان کو پہلے ہم نے اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے لیے نامینیٹ کیا تھا، اور پھر ڈاکٹر عاطف میاں صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ انکمپیٹنس جو ہے یہ زیادہ مار رہی ہے۔ اچھا آپ یقین کریے کہ میں 1 مہینے سے ڈیٹا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کرپشن ملک کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے یا انکمپیٹنس، اور یہ پرسوں سے جو عاطف میاں صاحب نے ایگزامپل دے دی سامنے، وہ میرے اتنے سوالات کا انہوں نے جواب دے دیا۔ انہوں نے ایگزامپلز دی ہیں کہ آپ چائنا اور سعودی عربیہ کو کمپیئر کریں۔ وہ کہتے ہیں چائنا کے بھی اوپر لیول پہ بہت کرپشن ہے، سعودی عربیہ پہ بھی بہت کرپشن ہے، لیکن چائنا کے اندر جو کمپیٹنس ہے، جو اہلیت ہے، اس کو بڑا وزن دیا جاتا ہے، وہ اہلیت کے بیسس کے اوپر لوگ اوپر اٹھتے ہیں۔ سعودی عربیہ دیکھ لیے کہاں چلا گیا، اور چائنا نے کتنی ترقی کر لی۔ تو کرپشن کے ہوتے ہوئے
کمپیٹنس کو انہوں نے استعمال کیا. سر دیکھیے معیشت کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. 2 اشاریے دیکھتا ہے عام آدمی پاکستانی جو ہے, بے روزگاری اور مہنگائی. آپ نے کسی پاکستانی کو معیشت نہیں پڑھانی. آپ مجھے یہاں بٹھا کے کہ میں ان کو معیشت کے اوپر ایک سبق دوں کہ معیشت کس سمت میں جا رہی ہے. وہ جب جاتے ہیں اپنے کچن کا سامان خریدنے کے لیے بازار میں, گوشت خریدنے کے لیے, ترکاری, ان کو پتہ چاہتا ہے کہ حکومت کی معاشی پالیسیز جو ہیں وہ صحیح سمت میں نہیں جا رہی. پھر دیکھتے ہیں کہ میری روزگار کا کیا حال ہے, میرے گھر میں کتنے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, میرے محلے میں کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جی معیشت صحیح نہیں جا رہی. اس وقت حال یہ ہے کہ پچھلے 9 مہینے میں دیکھیں اب یہ میتھ کا سوال بن جاتا ہے. اگر آپ کی 5.8 سے اکانومی نیچے جا رہی ہے, 3.5 پہ یہ 3 سے بھی نیچے, تو 2-3% کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے پاکستان کے لوگ جو بے روزگار تھے اس میں تقریباً پچھلے 9 مہینوں میں 11 لاکھ مزید بے روزگار ہوئے ہیں. بے روزگار لوگوں کی تعداد 1 ملین کم و بیش بڑھ گئی. تو اس کا مطلب ہے پاورٹی بھی بڑھ گئی ہے. جیسے ہی آپ کا انفلیشن ریٹ جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا وہ 3.5 سے 9.4 پہ گیا, آپ نے 2 گنا کا, میرا خیال ہے وہ 3 گنا بڑھ گئی ہے ایکچولی. جیسے ہی وہ بڑھتی ہے تو اس حساب سے تقریباً 41 لاکھ پاکستانی پچھلے 9 مہینوں میں مزید اضافی پاکستانی شرائح غربت سے نیچے چلے گئے. آپ 9 مہینے پہلے تقریباً 5 کروڑ پاکستانی شرائح غربت سے نیچے رہتے تھے, آج تقریباً 5.5 کروڑ پاکستانی شرائح غربت سے نیچے. امتیاز شیخ صاحب, یہ بہت بڑے پاکستانیوں کی تعداد وہ ہے جو پاورٹی لائن جسے ہم ڈسکرائب کرتے ہیں اس کے بالکل دائیں بائیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. جب ایک شوق آتا ہے تو ان میں کیپیسٹی نہیں ہوتی اسے ابزارب کرنے کی, وہ پاورٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں. وہ آپ مہنگائی بڑھا دیں, آپ کی گروتھ ریٹ نیچے چلے جائے, آپ کی میسیو ڈیویلیوشن ہو گئی ہے, ان کی زندگیوں میں ذرا سا ایک ہلکا سا جھٹکا دے نا تو ان کی لائف اور زیادہ میزریبل ہو جاتی. اور ہم نے پچھلے میرے خیال میں 1 سال میں جھٹکوں کے علاوہ کچھ دیا نہیں ہے اس قوم کو. اس سے پہلے جھٹکے نہیں آ رہے. میں نے 1 سال پورا کا ہے, اس میں 3 ماہ ان کے بھی شامل کر دیے. کیونکہ جو حالت تھی, یہ جو حالات گزرے ہیں جس میں جی ڈی پی نیچے چلے جائے اور آپ کی انفلیشن اوپر چلے جائے, یہ کوئی اچھی کنڈیشن نہیں ہوتی. امتیاز صاحب, ایک تو آپ کا آواز کلیئر نہیں آیا, لیکن جو بات میں سمجھ سکا ہوں کہ ابھی آپ یہ پوری صورتحال آپ دیکھیں, یہ فگرز تو مطلب جو فاروق سلیم صاحب نے بتایا یہ تو مطلب مستند ہیں, اس پر تو مطلب کسی کو اعتراض نہیں ہو کیونکہ ریسرچ مائنڈڈ آدمی ہیں, ریسرچ کر کے آتے ہیں چیزیں, مطلب پورے ان کے آرٹیکلز بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. تو ابھی آپ یہ بتائیں کہ یہ تو دیکھیں جی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, فیکٹس فگرز اور جو چیزیں جو بتا رہے ہیں, جو لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت اپوزیشن میں ہیں مرکز میں, ہم تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, اس طرح کے وعدے لوگوں سے کر کے آگے, تو لوگوں کا کیا حال ہے جی؟ لوگوں کے گھر میں بے روزگاری لے آئے, لوگوں کے گھر میں مہنگی بجلی لے آئے, لوگوں کے گھر میں مہنگا گیس لے آئے, ڈالر مہنگا ہو گیا تو امپورٹ مہنگی ہو گئی, امپورٹ مہنگی ہو گئی تو ہر چیز مہنگی ہو گئی, آپ کا تیل کرائے مہنگے ہو گئے تو ہر چیز مہنگی ہو گئی. تو مطلب ان سے تو یہ پوچھے نا کوئی, اب ان سے کوئی بھی پوچھیں, ایون آپ کیانی صاحب سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے, یہ وہ کہیں گے جی اکاؤنٹیبلٹی, ہمارا نعرہ ہے اکاؤنٹیبلٹی ماریں گے اور ہم یہ کریں گے اور ہم جیل میں. بھئی ڈال دو, بھر دو جیل آپ, لیکن اکنامی تو ٹھیک کرو, غریب آدمی کو جینے کا حق تو دے دو. میں تو دیکھو سیاست دان ہوں, سیاست کی بات کرتا ہوں, یہ فیکٹس فگر بالکل صحیح ہیں, یہ تو ہم پڑھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, اور آج تو بہت اچھی طریقے سے انہوں نے بتا بھی دیا. تو مطلب آپ ہر چیز میں وہ کرتے ہیں. دوسرا جو بڑی غلطی انہوں نے کی, سی پیک میں ہم چل رہے تھے, ایک بہت ڈیولپمنٹ کا فیز آیا ہوا تھا پاکستان میں, ایک انویسٹمنٹ آ رہی تھی اور بہت تیزی سے کام چل رہا تھا. آپ نے یکا یک پلٹا مارا, سی پیک کو چھوڑا اور آپ آئی ایم ایف کی گود میں اور امریکن لابی کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. اب یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیوں ہو گیا, کیا ہو گیا. اور کیونکہ ہمارے وزیر اعلیٰ, ہمارے وزیر جو جاتے رہے ہیں سی پیک کے, وہ انہوں نے آج سے 2-3 مہینے پہلے بتانا شروع کیا کہ جی ان کا انٹرسٹ کم ہو گیا اور کچھ مسئلہ ہے سی پیک میں. تو ہم تو یہ ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہیں. سی پیک چھوڑا نہیں ہے جی, چائنا ابھی بھی پرائم منسٹر جا رہے ہیں, سی پیک چھوڑا نہیں ہے. بہرحال یہ جو ہماری ایک اوور آل میکرو پکچر میں جو خرابیاں آئی ہیں, اسی میکرو پکچر کی خرابیوں کا اثر ہمیں سی پیک میں بھی نظر آتا ہے. آئی ایم ایف کے چکر میں پڑ گئے اور اتنی انسرٹنٹی کے ساتھ کہ مطلب کئی مہینوں سے فیصلہ نہیں کر پا رہے. اب جب ایک اکنامک ٹیم فیصلہ ہی نہ کر پائے صورتحال کا, ان کو اندازہ ہی نہ ہو, تو اس طرح ہی ہوتا ہے. اب ابھی بھی ٹائم ہے, وقت ہے, اپنی اکنامک ٹیم چینج کریں,
چیزوں کو چینج کریں، اور اگر ان کو کوئی اچھے مشورے چاہیے تو ہم سے لے لیں. پاکستان پیپلز پارٹی ان کو مشورے دے گی، چاہے ہمیں کتنا بھی خراب بولیں، لیکن ہم ان سے پیپلز پارٹی کے 2 سابق جو وزیر خزانہ تھے ان کے نام چل رہے ہیں موجودہ حکومت میں وزارت خزانہ کے لیے. آپ کی مدد آ جائے گی امتیاز شیخ صاحب، آپ کی مدد آ جائے گی. 11 سال سے یہ سندھ چلا رہے ہیں، ذرا سندھ کے حالات تو خدا را ٹھیک کر لیں. اور سب سے 85 بجٹ تو بجٹ تو آپ لے جاتے ہیں، آپ سے سندھ نہیں چل رہا. آپ ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ آپ کے بندے لے لیں، آپ آ جائیں نا. ہاں یہ سندھ میں بڑی دفعہ گیا ہوں، مہربانی کریں اس کو پہلے ٹھیک کر لیں. بات کرنے کے لیے کوئی فاؤنڈیشن ہونی چاہیے، مضبوط فاؤنڈیشن ہو. جی سندھ میں ہم نے بڑا کچھ کر دیا، لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا، علاج کے لیے لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے، ایجوکیشن وہاں پہ امتحان کے لیے وہ کہتے ہیں فوج کو بلاؤ، فوج امتحان کرے کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ؟ آپ تو یاد تب بات کریں کوئی آپ نے مثال بنائی ہو. فوج کو ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا بھائی صاحب آپ نے، اور آپ مشورہ ہمیں دے رہے ہیں. ایسے مشورے نہ دیں ورنہ بالکل ہی کام خراب ہو جائے گا. سندھ گورنمنٹ نے کام کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک احمد صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. ملک صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ لیور کا اسپتال ہو، چاہے کڈنی کا اسپتال ہو، چاہے اسپتال ہو. اچھا ملک صاحب تھوڑا سا اکانومی سے ایک سٹیپ میں دوسری طرف لے کے جانا چاہوں گا آپ کو. کرپشن والا ایشو، ہم نے انکمپیٹنس والے معاملات تو ڈسکس کیے ہیں، ساتھ کرپشن کو بھی ڈسکس کر لیں. حکومت کہتی ہے کوئی این آر او نہیں دیں گے، کوئی نرمی نہیں برتیں گے، اور خاص طور پر اب جو چیزیں شواہد وہ پیش کیے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے دونوں صاحبزادوں کے حوالے سے، میں اس پہ چاہوں گا کہ آپ کا نقطہ نظر لوں. وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کے فلودے والے اور وہ پتہ نہیں کون سے ریڈی والے کے نکلے تھے، یہاں پاپڑ والے کے نکلے ہیں. پیٹرن وہی ہے، فیک اکاؤنٹس کے ذریعے پیسہ گھمایا جاتا ہے اور منی لانڈر. بلکہ مین کمپنی بھی وہی ہے جہاں سے دونوں کو ڈسٹریبیوٹ ہوئے نا، اس میں وہ کمپنی بھی ایک زرداری صاحب کی ایک کمپنی کامن ہے، ساری کمپنی نہیں اور بھی ہیں لیکن ایک ہے جس سے یہ روٹ ہوئے کامن ہے. کامن تو خیر کافی چیزیں وہ آپ کو اسٹیبلش کورٹ آف لا میں کرنی ہے. نہیں بہرحال ہے کامن. نیب والوں کو آپ تو ڈاکٹر دیکھیں جی، یہ اگر آپ سمجھتے ہیں اس ملک کا بیڑا غرق اس لیے نیب والوں کو بھی اینٹی بایوٹک دیں. مجھے بتا دیں کہ اس ملک میں کیا کرپشن کی یہ ایک لیول نہیں جس پہ یہ کہیں جی بالکل کچھ نہیں ہوا. پاکستان کا بیڑا غرق اسی وجہ سے ہوا ہے، کمپیٹنس بھی نہیں تھی، کرپشن نے تباہی کی ہے. بالکل کیا، بہت زیادہ کیا. ابھی آپ جو جملہ بول رہے تھے میں نے درمیان میں پکڑ لیا کہ کمپیٹنس بھی نہیں تھی اور میں نے کہا کمپیٹنس بھی نہیں تھی اور کرپشن بھی بے شمار تھی. تو وہ پہلے والا حصہ ابھی بھی قائم ہے، لیکن ایک تو حصہ جو کم از کم وہ تو دیکھ لینا کہ وہ ان کا بڑا کیسے ایڈریس کریں گے. ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ ان کو بلائیں، ان نے پوچھا تو صحیح ہوا کیا ہے. جی ملک صاحب. آپ کا بہت شکریہ سر. دیکھیں میں ان 2 باتوں کو آپس میں ریلیٹ کروں گا آپ کی اجازت سے. پہلا بنیادی اتفاق سے فاروق سلیم صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں آج بھی، اور یہ بات طے کر لیں کہ جو آپ نے پہلے برائی کا سورس پکڑا ہے، یہ جو اکنامک کنڈیشن ہے اس میں کہ کیا سورس کیا تھا پچھلے 70 سال میں، بیسک ریزننگ کیا قرضہ بنیادی وجہ رہا ہے، پہلے تو یہ طے کر لیں. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ آپ کا جو پہلا 5 سالہ منصوبہ تھا یا دوسرا تھا، اس کے ساتھ پھر جو گروتھ ایک تھوڑے سے پیریڈ کے لیے آئی وہ کتنی آئی، اور پھر اس کے بعد صورتحال کیا رہی. تو 3 چیزوں کو طے کرتے ہوئے آپ آگے چلے جائیں. آئی ایم ایف کے پاس تو آپ کم از کم 18 مرتبہ پہلے اویل کر چکے ہیں، 22 مرتبہ آپ ان کے ساتھ ایک ارینجمنٹ کرنے کے بعد کوئی 18 آپ نے اویل کیے. کتنی دفعہ ایم ایف کے پروگرام. ملک صاحب آپ دوبارہ اکانومی پہ چلے گئے ہیں تو میں آپ کو کچھ ڈیٹ کے نمبر آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں، دیکھنے والوں کو بھی آسانی ہو جائے گی سمجھنے کے لیے. یہ جی اکتوبر 30/6/99 پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی جی. 12 اکتوبر 99 کو ٹیک اوور ہوا تھا. 2946 ارب روپے ٹوٹل پاکستان کے اوپر قرضوں کا بوجھ. میں ملک صاحب اس کو 31/3/2008 جنرل پرویز مشرف کا دور 5800 ارب ٹوٹل قرضوں کا بوجھ ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت 30/6/2013 14,292 ارب روپے قرضوں کا بوجھ ہو جاتا ہے. پی ایم ایل این 30/6/2017 21,408 ارب روپے، نہیں جی یہ 30/6/2018 تک ہے 24,952 ارب روپے، تقریباً 25,000 ارب روپیہ پبلک ڈیٹ کا بوجھ چلا جاتا ہے. تو اس میں کوئی روشن مثال نہیں ہے جس کی میں دے سکوں کہ اس نے بہت اچھا کام کیا تھا. نہیں میں ملک صاحب شاید آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا، لیکن میں بیسکلی میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ اگر تو صرف یہ طے کرنا ہے کہ کیا وجہ خرابی کی بنی، تو پھر اس میں ایک ڈیٹ ایک قرض ہے اور ڈیٹ نہ لینے کے ساتھ ہی ملک نے ٹھیک رہنا تھا. تو پھر تو یہ اس دفعہ کیونکہ طے کر دینا چاہیے تھا اور مزید 1 روپیہ بھی قرضہ نہیں لینا چاہیے تھا، اور جو بھی مشکل اور افتاد پڑی تھی. آپ مجھے کرپشن والے کا جواب دے دیں کیونکہ میں اب اس سیگمنٹ پہ آ گیا ہوں، لاسٹ والے پہ میرا وہ رہ جائے گا، ٹاپک ادھورا رہ جائے گا. جو شہباز شریف صاحب کے اور ان کے بچوں کے حوالے سے یہ فیک اکاؤنٹ
اور منی لانڈرنگ کا چارج ویسا ہی ہے جیسا زرداری صاحب کے اوپر لگایا گیا تھا؟ نہیں دیکھیں، میں اس میں ایک بنیادی بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ابھی کیونکہ یہ جو ایلیگیشنز آئی ہیں اس پر میں آپ کو پتا ہے ہائپوتھیٹیکل بات کبھی بھی نہیں کہوں گا. میرا امپریشن یہ تھا کہ شاید یہ ریمیٹنسز کی ڈیٹیل ہے، لیکن اگر اوبیسلی 2 نام ایسے 3 یا 4 چل رہے ہیں میڈیا میں اور وہ سوال پوچھا جا رہا ہے تو اس کا پلازیبل آنسر کہ وہ کیا سورس ہے، اور اوبیسلی یہ ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے. تو وہ جب اس کی پوری ڈیٹیل سامنے ہمارے پاس آ جاتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ میں کوئی کمپریہنسو جواب آپ کو آج نہ صحیح تو کل ضرور دے دوں گا. کیونکہ یہ آپ ملک صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو زرداری صاحب کے اوپر وہ چارج ہے فیک اکاؤنٹس کے ذریعے پیسے بھجوانے کا، وہ کوئی ٹیرر فائنانس کے زمرے میں نہیں آتا. مین ایلیگیشن یہ ہے کہ یہ کرپٹ پریکٹسز سے پیسہ کمایا گیا، کک بیکس والا پیسہ تھا، اس کو گھمایا گیا. یہی سیم چارج جو ہے سلمان اور حمزہ کے حوالے سے عائد کیا گیا، سملر چارج ہے، اور پیٹرن بھی وہی اسٹیبلش کیا گیا فیک اکاؤنٹس والا. لوگ بھی اب تو بندے بھی سامنے آ گئے، نام بھی ان کے چھپ گئے اخباروں میں. آپ نے وہ ریسیٹس کی کاپیز بھی دیکھی ہوں گی. میں نے ملک صاحب سے یہی عرض کی کہ میں نے کوئی جسٹ فار دا سیک آف بینگ کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں، میں نے وہ بات کر کے نہیں اٹھ جانا. اف آئی ول ہیو اے پلازیبل آنسر میں آپ کو ضرور دوں گا کہ یہ ہے، اور نہیں ہوگا تو میں کہوں گا کہ نہیں ہے میرے پاس. لیکن ایک بنیادی بات میں آپ سے کہہ دوں، دیکھیں جہاں یہ تعلق ہے کہ جو الیج کیا جا رہا ہے کہ یہ پیسے دیے گئے فلاں منی چینجر کے پاس گئے اور باہر سے پھر ریمٹ کیے گئے اور وہ آ کے ان کے بزنسز میں لگے اور یہ پروسیڈ آف کرائم ہے. اب اس کے جواب میں اب بنیادی طور پہ انہوں نے اس فیملی نے پورا یہی اسٹیبلش کرنا ہے نا کہ یہ پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے، اور جن لوگوں کے نام سے ڈپازٹس ہوئے ہیں وہ کون لوگ ہیں. تو اس کا ایک پلازیبل آنسر آپ کو دیں گے. اگر کوئی چیز ہمارے پاس ایسی نہیں ہوگی جسے ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا تو ویل ناٹ شائی اوے فرام ایڈمٹنگ. ویسے ابھی تک ملک صاحب وہ ڈیفینسیبل چیزیں ہیں نہیں ہیں، جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں معذرت کے ساتھ اس میں دفاع کے قابل کچھ نہیں ہے. مجھے اجازت کافی قابل اعتراض چیزیں اس میں. فاروق صاحب سے مدد لے لوں. فاروق صاحب سب سے اچھے ناقد ہیں تحریک انصاف کی حکومت کے، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے. فاروق صاحب آپ نے وہ نمبر دیکھیں. ملک صاحب نظریاتی طور پہ میں پی ٹی آئی کا نظریاتی حامی ہوں. صحیح. اور اسپیشلی 2 نظریات ان کے، ایک کرپشن کے خلاف جنگ اور ایک غربت کے خلاف جنگ. میں ان کا حامی تھا اور ابھی بھی حامی ہوں ان 2 نظریات کی بیسس کے. دیکھیے ابھی جو آپ نے بینکنگ ٹرانزیکشنز کا ذکر کیا وہ آپ نے بالکل درست کہا کہ ان کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کمزور ہے. دیز آر بینکنگ اکاؤنٹس. یہ تو سالڈ پروفس ہیں نا، ان کے خلاف آپ دفاع کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ان کو دفاع کر نہیں سکتے. بیسیکلی اس کی بنیاد کے اوپر آپ کے اوپر کیس لے کر آگے بڑھا جا سکتا ہے. اچھا اب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو کمزور ادارے اور کمزور پالیسیز. آپ نے جو نیب کا کیس تھا پاناما والا، وہ آپ نے جے آئی ٹی کی رپورٹ سے لے کر جس طریقے سے وہ نیب سے ہو کر نیب عدالت تک پہنچا تھا، کہیں پہ شاید وہ فل سٹاپ بھی اضافہ نہیں تھے کر سکے. اگر اسی طریقہ کار سے اس کی فورنزک انویسٹیگیشن ہونی ہے تو یقین رکھیے کہ اس کا بیڑا غرق ہوگا. یقین رکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے ایف آئی اے کی رپورٹ پڑھی ہے جو زرداری صاحب کے کیس میں بنی، 150 صفحے میں نے ساری پڑھی ہے. انہوں نے بڑی ڈیٹیل نکالی ہے. نیب سے اگر اسی طریقے سے کیس نکلا تو اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا. کرپشن کے خلاف ایسے آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. دے ڈونٹ ہیو دی کیپیسٹی. دیکھیے سوچا سمجھا منصوبہ ہوتا ہے کہ آپ نے اداروں کو کمزور رکھنا ہے اور آپ نے پالیسیز کمزور بنانی ہیں، بیکاز کمزور ادارے کرپٹ پولیٹیشنز کا ساتھ دیتے ہیں، وہ اپنی کرپشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے. آپ نے یہ سب کچھ نکال لیا لیکن اس وقت نیب کے پاس وائٹ کالر کرائم پکڑنے کی نہ قابلیت ہے اور نہ صلاحیت ہے. یہ لوگ نہیں کر سکتے یہ والا کام. ڈیلیوٹ بھی ہو گئے ہیں. دیکھیے ہماری پولیس تو یہ گائے بھینسوں کو پکڑنے کا کام سکھایا جاتا ہے ان کو. ابھی بھی جو نیب کے آئیوز ہیں وہ پولیس اکیڈمی میں جا کے اپنا سبق سیکھتے ہیں. اچھا بندے کو کٹ لگا کے نا یا رات اس کو کمروں میں بند کر کے تو وہ یہ وائٹ کالر کرائم کی فورنزک انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی. اور اب اگر عامر کیانی صاحب ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں نہ آئی تو آپ کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑے گی. یہ بڑے ہائی پروفائل کیسز ہیں. بالکل ان کی بات ٹھیک ہے. یہ وہ نہ ریسورسز ہیں نہ وہ ان کے پاس وہ میکینزم ہے. اور ایک دیکھیں میں کہتا ہوں نائب کے حوالے سے، میں ذاتی اوپینین ہے، اتنا انہوں نے اوور اسپریڈ ہو گئے کہ 50,000 بندے کو بھی 1000 والے بندے کو بھی اٹھا رہے ہیں، پرائیویٹ کو بھی اٹھا رہے ہیں. وہ اپنی ڈومین سے دیکھیں میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ ان کو چاہیے فوکس ہو کے جہاں پہ کوئی واقعی جو اتنے بڑے بڑے اکاؤنٹس اس ملک کا جہاں بیڑا غرق کیا ہے اس پہ فوکس کریں. ہر جگہ یہ شروع کر دیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس کے لیے آپ کو قانون ٹھیک کرنا چاہیے. ہائی پروفائل کرپشن اور میگا کرپشن ایگزیکٹلی دیکھیں فوکس کر کے فوکس کریں. اور پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کے ایف آئی اے کے پاس کیس ہوتا ہے، جب نیب اس کو
اپنے جوڈیشن میں لے لیتی ہے تو نیچے سے کیسے ختم ہو جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ نیب کو ٹھیک کرنا پڑے گا اپنے سسٹمز کو. امتیاز شیخ صاحب، نیب ٹھیک ہو سکتی؟ امتیاز صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی ابھی بیچ پہ نہیں آ رہی تھی. جی، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب، کیا اس کی اصلاح ہو سکتی؟ اس کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے، ٹرانسپیرنٹ صاف ستھرا کیا جا سکتا ہے اس کو؟ بالکل کیا جا سکتا ہے جی. اگر پولیٹیکل حکومتیں اس میں انٹرفیئر نہ کریں تو وہ مطلب بالکل ہو سکتا ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں پولیٹیکل حکومتوں کی انٹرفیئرنس رہتی ہے، اور وہ انٹرفیئرنس آج بھی بری طریقے سے بالکل ظاہر ہو کے آ گئی ہے کہ پولیٹیکل مخالفوں کو کے خلاف مطلب نیب کا استعمال ہو جاتا ہے. اور جس طریقے سے ہوتا ہے بڑے بھونڈے طریقے سے ہوتا ہے، اور جس طریقے سے آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا مطلب لوگوں کی اخباروں میں اس میں میڈیا میں چیزیں اس کی آتی ہیں، تو اگر یہ مطلب فیئر نہیں ہوگا، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی. اگر اس میں آپ فیئرنس لے آئیں گے اور ٹرانسپیرنٹ کر لیں گے تو کیوں نہیں ہوگا. ادارے مضبوط ہونے چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی بیورو مضبوط ہونا چاہیے، لیکن ون وے تو نہ ہونا. جس طرح آج کل یہ ون وے ہو رہا ہے، صرف اپوزیشن پارٹیوں کے لیے یہ نیب رہ گیا، باقی تو مطلب کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور وہیں سے دوسری طرف حکومت میں جو لوگ ہیں ان پر بھی ڈیلی کے اسکینڈلز آ رہے ہیں، چیزیں پرانی پڑی ہوئی ہیں، ان کے خلاف تو کسی کو نہیں بلایا جاتا، کسی کو نوٹس نہیں ہوتے. صرف جو مطلب اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں ان کے لیڈرشپ اور ان کے لوگوں کے خلاف یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس سے اس کی کریڈیبلٹی تو ختم ہو کے رہ گئی ہے نا. تو اب ٹھیک ہے، یہ اچھا برا وقت، مشکل وقت ہر پارٹی کے اوپر آتا ہے، گزر جائے گا. لیکن مطلب پھر یہ تحریک انصاف پر بھی کل اس طرح ہوگا، وہ بھی خود سمجھ لیں، دیکھ لیں، کیونکہ ان کے ابھی حکومت میں ابھی آئے کچھ مہینے ہوئے ہیں، لیکن ان کے بھی مطلب بڑے اسکینڈلز آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، اخباروں میں پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، تو مطلب ان کو تو کچھ نہیں ہوتا نا. یہ مطلب ملک احمد صاحب کو دوبارہ شامل کریں. ملک احمد صاحب، کیوں لگتا ہے آپ کو کہ نیب کو بہتر کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار موجود ہے، یا صرف ایسے ہی چلے گا جیسے ابھی تک چل رہا ہے؟ کیونکہ ابھی تک حکومت نے اس سے کمایا کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں اس کو وہ کیسے لیتے ہیں. عمران کی ڈٹرمینیشن ہے کہ میں نے کرپشن کے خلاف جہاد کرنا ہے. وہ کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ یہاں پہ رک جاؤ تو وہ کہتے ہیں لڑ پڑتے ہیں اس بات پہ، نہیں کرنا ہے، یہ چھوڑنا نہیں ہے کرپٹ کو. لیکن نیب میں قابلیت نہیں ہے. اس میں بنیادی فرق سر یہ ہے کہ جیسے ابھی میں نے آپ سے بات کی اور میں شاید آپ کو کچھ اس کی کوئی پلازیبل ریزننگ دے سکتا تھا، لیکن آئی ایم ان دی سیکرڈ ٹرسٹ کہ جب تک وہ نیب کو اپنے سوالات کے جواب دے رہے ہیں تب تک میں اس پر اگر بات کروں گا تو ہائپوتھیٹیکل ہوگی. وہ یہاں ہے ہی نہیں. پہلے ان کو بات کا جواب دینا چاہیے. اپنے سوالات کا ضروری سوال ہے پوچھے جانے چاہیے کہ بھئی یہ ریمیٹنسز آپ کی ہیں، یہ طریقہ کار ہے، اور ان کو شائے ہوئے نہیں کرنا چاہیے. فیملی شوڈ آنسر دیٹ، ان کو جواب دینے چاہیے. وہ یہاں ہے نہیں ہے. سلمان صاحب پاکستان سے باہر ہے. نہیں دیکھیں، وہ جو سلیمان صاحب کے ساتھ بیسیکلی اس کی اگر یہ بات ایسے کرنی پڑے گی تو میں آپ کے سامنے اس کو بریک ڈاؤن کر دوں گا کہ اگر کوئی 500 ٹرانزیکشنز کی بات ہے تو ان میں سے 400 ٹرانزیکشنز تو وہ ہیں جو شاید نیب اتھارٹیز یا ایف ایم یو کو بھی پتہ ہے کہ وہ ڈکلیئرڈ سورسز سے ہیں، وہ بزنس کے کنسرنز کے اندر سے ہیں، جو یو اے ای سے ہیں یا جو یونائٹڈ کنگڈم سے ہیں، تو وہ تو ان کے اپنے بزنس ٹرانزیکشنز کی ہیں اور وہ تو اسٹیبلشڈ ہیں. اس میں 20% ٹرانزیکشنز ایسی ہیں جن کے اوپر کچھ ایسے نام آ رہے ہیں کہ جیسے جو کہ ایک نان اینٹی ہے پرسن، وہ کبھی باہر نہیں گیا. ملک صاحب سیریس میٹر ہے، آپ اس کو ڈاؤن پلے نہیں کریے. جو چیزیں سامنے اس کے اندر ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ پرابلمٹک ہے. ملک صاحب میں نے قطعی طور پہ میرے پاس یہاں کیانی صاحب بیٹھے، میں ان کو کوسچن کرنے کے لیے تیار ہوں اگر ان کی ٹرانزیکشن ہو. یہاں گنجائش نہیں ہے آپ میری سنیں نا بات سر. میں نے تو آپ سے یہ عرض کی پہلے، میں نے تو آپ کو بڑا واضح طور پہ کہا کہ اگر بالفرض یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک محمد مقصود نامی آدمی ہے تو وہ اس کنسرن کو سلیمان کو یا حمزہ صاحب کو بتانا چاہیے کہ وہ کون ہے اور یہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی، اور وہ اس کو بالکل بتائیں گے، ایکسپلین کریں گے جو بھی نیب اتھارٹی سوال کریں گے. اب آگے آپ کا سوال آ گیا کہ نیب کے اندر بہتری ہونی چاہیے، تو وہ اثر بنیادی بات یہ ہے کہ اگر نیب کی بہتری کا سوال ہے تو پھر پہلے بلیف ان اکاؤنٹیبلٹی یہ ایز اے ٹول جو یہ یوز ہوتی رہی ہے نا. ابھی میرے پاس اور آپ کے پاس سب کے پاس یہ ہم وی آل نو دیٹ کہ یہ نیب کی جو ایک ہائپر ایکٹیو اپروچ تھی یہ سٹارٹ ہوئی ان دا اینڈ آف 2016 کے آخر میں اس کی ابتدا ہوئی، اور 2017 سے پھر یہ بالکل اپنے اس پیس پہ چلی گئی جب انکمبنٹ گورنمنٹ ٹوٹلی ہوسٹیج تھی ٹو دا نیب ایکٹیویٹیز. ہم نے تو پنجاب میں کم از کم یہ دیکھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری گورننس آخری سال کلیپس کی اور نیب نے ایک آڈیٹر کا رول ازیوم کیا.
آج نیب کے چیئرمین نے ایک اچھا کام بھی کیا, اس کو میں اپریشیٹ بھی میں کر رہا ہوں. آج ان کا جب اعلامیہ جاری ہوا تو جو کل نیب کے یہاں سے لاہور آفس نے ایک طلبی نامے بھیجے تھے جو نصرت بی بی اور شہباز صاحب کی بیٹیوں کو انہوں نے کہا تحریری سوالنامہ بھیجیں گے, یہ بہتر فیصلہ ہے. میں آپ کو فواد چودھری کا ایک سٹیٹمنٹ یہاں سنوانا چاہوں گا جو انہوں نے شہباز شریف صاحب کی کرپشن کے حوالے سے, شاید اس کیس کو زیادہ واضح طریقے سے سمجھنے میں مدد مل جائے. سنوائیے گا جی فواد چودھری صاحب نے کیا کہا. $20 ملین جو ہیں وہ شہباز شریف فیملی جو ہے اس کو ٹرانسفر ہوا. حمزہ شہباز کی 95% جو ٹوٹل ڈکلیئرڈ انکم ہے یا ویلتھ ہے اس کا 95% ٹی ٹی سے آیا. سلمان شہباز صاحب کا 99% ٹی ٹی سے آیا. نصرت شہباز صاحبہ کی جو ٹوٹل ویلتھ ہے اس کی 85% جو ہے وہ ٹی ٹی سے آیا. اور جو باقی ڈاٹرز ہیں, یہ بیٹیاں ہیں, ان کا جو 100% ہے وہ ٹی ٹی سے لگ کے آیا. 200 کے قریب سوئفٹ میسیجز جنریٹ ہوئے, ٹی ٹی جنریٹ ہوئی, اور پتہ یہ چلا کہ تمام ہی انکم ان کی جو ہے وہ ٹی ٹی سے آلموسٹ آ رہی ہے. ان کا کوئی 1 روپیہ بھی پاکستان میں وہ نہیں کما رہے تھے. دوسرا جو پاپڑ والا ہے جی وہ بھی سنائیے, وہ کیا کہانی ہے. منظور ایک میرے حلقے سے پنڈ دادن خان سے تعلق رکھتا ہے. وہ پنڈ دادن خان میں پاپڑ بیچتا ہے, اور اس منظور پاپڑ والے نے $1 ملین جو ہے وہ اس کی ٹی ٹی لگوائی ان اکاؤنٹس. اسی طریقے سے فواد چودھری کو مجھے لگتا ہے جی پکڑنا پڑے گا. پنڈ دادن خان فواد چودھری کا پنڈ ہے, فواد چودھری نہیں پتا ہونا. نیب واقعی سیریسلی اس پہ کام کرے, فواد کو اٹھا لے. یہ تو سارا بلیک اینڈ وائٹ میں یہ اپنے آپ کو دفاع کر ہی نہیں سکتے. بد نصیبی یہ ہے کہ سب چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی ہیں. اینڈ آف دا ڈے ہمارا جو رزلٹ ہے وہ 5% بھی نہیں ہے. یہی تکلیف کی بات ہے. ان کو چاہیے کہ اس کو سیریسلی ان چیزوں کو لیں. اس ملک کے اس قوم کے پیسے لوٹے گئے ہیں, انہیں واپس آنا چاہیے, اور ان لوگوں کو بھی آنا چاہیے. بھاگ بھاگ کے سیر و تفریح کے لیے لندن بھاگتے ہیں. فاروق صاحب, آپ سوچتے ہیں کہ زرداری صاحب اور یہ شہباز صاحب والا معاملہ ٹرانسپیرنٹلی عدالت کے ذریعے انجام پذیر ہوگا؟ ٹرانسپیرنٹلی زور لگا کے میں اس پہ کہہ رہا ہوں. میں اب کیا سرائی عدالت کے حوالے سے تو نہیں کر پاؤں گا, لیکن یہاں پہ ایک بنیادی غلطی ہے احتساب اور سرمایہ کار کو ڈرا دینا. کہ دنیا کی سب سے ڈرپوک چیز جو ہے وہ پیسہ ہوتی ہے. جیسے ہی اس کو ڈر لگتا ہے وہ سب سے پہلے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے, اور یہ پاکستان میں پچھلے 8 مہینے میں ہو گیا ہے. اور اس کا پروف ہے اسٹیٹ بینک 2 ہفتے پہلے اس نے ایک رپورٹ چھاپی ہے جس میں نوٹس ان سرکولیشن وہ بتاتا ہے 4.6 کھرب روپے کے نوٹس اس وقت مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہے ہیں. لوگوں نے پیسہ معیشت سے نکال کے یا گھر میں رکھ لیا ہے, لاکرز میں رکھ لیا ہے, یا ان کے ڈالرز لے لیے ہیں. پیسہ پاکستانی معیشت سے بھاگ گیا ہے. ٹرانزیکشنز پاکستان کے اندر بند ہو گئی ہیں, اور یہ اس کے نتیجے میں مزید بے روزگاری اور مزید مہنگائی کا جو معاملہ ہے. آپ اپنی کرپشن کی کیمپین اور معاشی پالیسی کو جوڑ نہیں سکتے. یہاں پہ جوڑا گیا ہے کہ ہم دیکھیے بہت سادہ ذہنیت کا استعمال کیا جاتا ہے کہ ڈالر کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, $200 ارب باہر سے لے آئیں گے. بجٹری خسارہ بہت بڑھ رہا ہے, چلیں کاریں اور گائے بھینسیں ان کو بیچ دیتے ہیں. بجلی میں 25% چوری ہو رہی ہے, چلیں بجلی کے ریٹ 25% بڑھا دیتے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا, لیکن فاروق صاحب صرف آپ کی باتوں کو اگر نچوڑ نکالوں تو پرائم منسٹر کو ایک ایسی ٹیم چاہیے اکانومی کے لیے جو پروفیشنلی اکانومی کو رن کرے, ایکٹیویٹی کا بیڑا غرق نہ کرے, اور کرپشن والی ڈرائیو سیپریٹلی چلائیں, ٹرانسپیرنٹلی چلائیں, لیکن اکانومی کے ساتھ اس کو جوڑیں نہیں تاکہ ایکٹیویٹی کولیپس نہیں کرے. عامر کیانی صاحب, فاروق سلیم صاحب, ملک احمد خان صاحب, امتیاز شیخ صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.